بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 29واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا اور 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک ہے اور یہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک 30 آیات والی صورت ایسی ہے کہ جو اپنے پڑھنے والے کی ضرور مغفرت کروا دیتی ہے، اور وہ صورت سورہ تبارک الذی ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں اور جو بھی روزانہ اس کی تلاوت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچائیں گے اور اس کی مغفرت ہوگی۔ اس صورت میں اللہ کی قدرت کے مناظر اور اللہ کی قدرت کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے، شان والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ ملک کا لفظ آیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات یعنی زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل کر آتا ہے۔ یہ جو اللہ نے موت اور زندگی کا نظام پیدا کیا، دنیا میں لوگ آتے ہیں مر کر چلے جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ نظام ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون لوگ بہتر عمل کر آتے ہیں۔ یہ آزمائش کے لیے ہے۔ یہ موت اور حیات کا جو نظام ہے یہ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے ہے، ہمارے اعمال کو پرکھنے کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ حالانکہ حیات پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ تو مفسرین نے اس کی کئی وجوہ لکھی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ موت کا ہونا وہ حیات سے زیادہ یقینی ہے، اور موت وہ آ کر رہے گی، اور موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اور موت ایک ایسی حالت ہے جو جب ایک دفعہ آ جائے گی تو وہ طاری ہو جائے گی، جبکہ حیات کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، ایک عارض چیز ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں، پیدا کردہ چیز میں کوئی تفاوت، کوئی کجی، کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اب پھر نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی رخنا نظر آتا ہے آسمان میں، جو 7 آسمان ہم نے پیدا کیے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑا کر دیکھو آسمان کی طرف۔ ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نظر تھک ہار کر، خائب و خاسر ہو کر، نامراد ہو کر واپس لوٹے گی، لیکن تمہیں اللہ کی تخلیق میں خدائے رحمان کے پیدا کردہ آسمان میں کوئی کجی، کوئی رخنا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے۔ اس سے مراد جو رات کو ہمیں ستارے اجرام فلکی نظر آتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ روشن چراغ مصابیح فرما رہے ہیں۔ تو آسمان کا بھی اپنا ایک حسن ہے۔ ہم لوگ چونکہ شہروں میں رہنے والے ہیں تو ہمیں اس حسن کا پتہ نہیں ہے۔ آپ اگر کبھی دیہاتوں میں چلے جائیں، ایسی جگہوں میں چلے جائیں جہاں گرد و غبار نہیں ہوتی، پولوشن نہیں ہوتی، اور پھر رات کو آپ آسمان کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں حیران ہو جائیں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک فانوس ہے جو نیچے اتر رہا ہے، اور ایک روشنی کا کہکشاں ہے، اور اس میں خوبصورتی ہے، اس میں حسن ہے۔ ہر ستارے کا رنگ الگ ہے، کسی کی روشنی کے اندر آسمانی رنگ ہے، کسی کی روشنی میں سرخی ہے، کسی کی روشنی میں پیلا پن ہے، کسی کی بالکل سفید روشنی ہے۔ ایسا اللہ نے خوبصورت آسمان کو مزین کیا، اس کا بیان اللہ فرماتے ہیں۔ اور بھی اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم، آپ کہہ دیجئے ذرا یہ تو بتلاؤ، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، گہرائی میں چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہیں پانی لانے میں مدد کرے، ابلتا ہوا پانی لانے میں تمہارا مددگار بنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے۔ اگر اللہ پانی کی سطح کو نیچے لے جاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو لے کر نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہی پانی دیتے ہیں، انہوں نے زندگی دی۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط دفاع کیا گیا ہے۔ آپ پر جو مشرکین
الزامات لگاتے تھے، اللہ نے دو ٹوک انداز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو ان الزامات سے اور ان بری باتوں سے مبرہ اور پاک قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون، نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے، اس کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے اور لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ تقدیر کے قلم اور فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ دوسرے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قلم سے مراد عام قلم ہے اور جو وہ لکھ رہے ہیں اس سے مراد عام لوگوں کا لکھنا ہے، تو اس کی قسم اس لیے کھائی کہ عام لوگ جو چیزیں لکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو مضامین جاری ہو رہے ہیں، عام لوگ لکھنے والے اس کے پاک، اس کے خاک کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، ان مضامین کو لکھنے سے وہ عاجز ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، نعوذ باللہ مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کا رد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک، اور آپ اپنے پروردگار کے فضل سے بمجنون، مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقین جانیے آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اخلاقیات کا جو سب سے اونچا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے نا دنیا میں، آپ کو دنیا میں بااخلاق لوگ نظر آتے ہیں، تو انسانیت میں اخلاق کی جو کوئی معراج ہو سکتی ہے، جو سب سے اونچا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جی آپ اس اخلاق کے اعلیٰ اسٹینڈرڈ پر اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پوری صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، ان جھوٹے لوگوں کی باتیں نہ ماننا، اور یہ جو قسمیں کھا کھا کر باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ اس طرح کے تمام مضامین اس پوری صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ الحاقہ کے معنی وہ چیز جو حقیقت ہو کر رہے گی، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ حقیقت ہو کر رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت ہو کر رہنے والی چیز؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ تو اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور عاد کا ذکر کیا، اور قوم عاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا۔ ایسی ہوا تھی جو بے قابو اور طوفانی ہوا تھی۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، جسے اللہ نے ان پر مسلط کر رکھا، مسلط کیے رکھا، 7 لیال، 7 راتوں تک، و8 ایام، اور 8 دنوں تک۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب ختم ہوا تو وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے پچھاڑے ہوئے پڑے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ کھجور کے تنے ہوتے تو بڑے ہیں، لیکن جب وہ ہوا سے اکھڑ کر گرتے ہیں کھوکھلے، تو وہ بھی جسمانی اعتبار سے قوم عاد بڑے لمبی جسامت والے تھے، لمبے چوڑے تھے، لیکن کھجور کے تنوں کی طرح، کھوکھلے تنوں کی طرح گرے پڑے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 19 اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت کا بیان چل رہا ہے کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا لوگو یہ دیکھو اور پڑھو میرا نامہ اعمال۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جو بچہ اچھے نمبروں سے پاس آتا ہے تو اپنی مارک شیٹ سب کو دکھاتا ہے، وہ یہ دیکھو یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور جس بچے کے نمبر اچھے نہیں آتے، فیل ہو جاتا ہے، تو اپنی مارک شیٹ چھپاتا پھرتا ہے۔ تو وہی منظر ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، وہ لوگوں سے کہے گا آؤ یہ دیکھو یہ پڑھو میرا نامہ اعمال۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یہ خیال تھا، میرا یہ یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میں نے اس کی تیاری کی تھی۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند عیش کی زندگی میں ہوگا۔ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اونچی جنت میں، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو مزے سے، اور یہ
تمہارے ان اعمال کے صلے میں ہے جو دن تم پر گزرے ہیں، جو گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال کیے اس کے بدلے میں اب مزے اڑاؤ۔ یہ تو ہو گیا جن کا نام سیدھے ہاتھ میں ملا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جن کا نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا گیا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ یہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہ۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ایک کاش کہ میری موت پر ہی میرا کام ختم ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اور میرا جو زور تھا وہ سارا چلا گیا، زائل ہو گیا، اب کوئی زور باقی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے خذوہ فغلوہ، ایسے شخص کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، اس کے گلے میں زنجیریں ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، اور سورہ معارج کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک مشرک کی طرف سے کہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دو یا کوئی دردناک عذاب لے کر آ جاؤ، ایسا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہو کر رہے گا، اس عذاب کو وہ مانگ رہا ہے۔ للکافرین، کافروں پر، لیس لہ دافع، کوئی اسے روک نہیں سکے گا، جب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ من اللہ ذی المعارج، اور وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، وہ اللہ جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے، آسمان کی طرف چڑھنے کے جو راستے ہیں اللہ ان تمام راستوں کا مالک ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر، ایک دن 50,000 سال کے برابر۔ اللہ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دن اللہ ہمیں سرخرو فرمائے، کامیاب فرمائے، ناکامی سے بچائے۔ سورہ نوح ہے اس کے بعد، اس میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بھرپور دعوت دی اور اپنی قوم کو ڈرایا، اور اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تم اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم نے بات نہ مانی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، لیکن میری دعوت کے نتیجے میں وہ اور بھاگنے لگے، اور جب میں انہیں دعوت دیتا کہ اللہ سے مغفرت طلب کر لو تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیتے، اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتے، اور اپنی بات پر اڑے رہتے اور تکبر کے ساتھ چلے جاتے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے کھلم کھلا بھی سب کے سامنے دعوت دی۔ تو بہرحال اپنی دعوت انہوں نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ سے انہوں نے درخواست کی، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار روئے زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ رکھیے، کسی ایک کو بھی زمین میں باقی نہ رکھیے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، کہ اگر آپ انہیں باقی رکھیں گے، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا، اور جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی نہ ماننے والے تھے، سب اس طوفان نوح میں، نوح علیہ السلام کے اس طوفان میں غرق ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا بھی وہ غرق ہو گیا۔ سورہ جن ہے، اور اس میں بہت تفصیلات ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح جنات کی طرف بھی آپ کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی، جنات کو بھی قرآن سنایا، اور جنات نے بھی آپ کا قرآن سنا۔ اور اس کا ذکر یہاں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، نخلا مقام پر پڑاؤ ڈالا، فجر کی نماز شروع کی، فجر کی نماز میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، جب انہوں نے وہ کلام سنا تو وہ رک گئے، اور ایسا اثر ہوا ان کے قلوب پر کہ وہ جنات مسلمان ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں کہ فجر کی نماز، اور فجر کی نماز میں تلاوت کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کیسی پر اثر اور اثر انگیز اور سحر انگیز تلاوت ہوگی، وہ جنات مسلمان ہو گئے، اور اپنی قوم کے پاس پہنچے، اور قوم کو جا کر انہوں نے دین کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، ہدایت کی دعوت دی۔ تو اللہ نے سورہ جن میں اس کا تذکرہ فرمایا، قل اوحی الی،
اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی آئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے غور سے سنا اس قرآن کو، فقالوا، اور پھر وہ بولے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، اور ہم ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان کا ذکر ہے، ولن نشرک بربنا احدا، اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیں گے، کسی کو بھی شریک نہیں مانیں گے۔ تو یہ پھر آگے پوری ان کی دعوت ہے، پورے ان کی تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے اور مدثر ہے، یہ جو دونوں صورتیں ہیں، ان کے آغاز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پیار بھرا خطاب ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو جو نبوت کی وحی کی ذمہ داری تھی، اس کی وجہ سے آپ کو سردی سی لگی، اور آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور یہ فرمانے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے کمبل میں لپیٹ دو۔ تو اللہ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اس کے بعد اللہ نے ان دو صورتوں کے آغاز میں یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے، اور اگلی صورت میں یا ایھا المدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے۔ تو یہ پیار بھرا خطاب ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کا حکم ہے، قم اللیل الا قلیلا، اور خطاب یہ عام ہے، پوری امت کو حکم ہے کہ پوری امت کو چاہیے کہ پوری رات نہ سوئے، بلکہ رات کے کچھ حصے میں وہ قیام اللیل کر لیا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے، اور قرآن کریم کو اطمینان کے ساتھ صاف صاف تلاوت کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے، نِصْفَهُ، رات کا آدھا حصہ، أَوْ انْقُصْ مِنْهُ، یا آدھے سے کچھ کم کر لیجئے، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، یا کچھ زیادہ کر لیجئے، اور کیا کیجئے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کیجیے۔ اب ترتیل کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کہتے ہیں قرآن کریم کو اس کے مخارج اور اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ترتیل۔ ہم نے جو ہے وہ تیز رفتاری سے پڑھنے کو ایک فن سمجھ لیا کہ بھئی جتنی تیز رفتاری سے پڑھیں گے اتنا اچھا سمجھا جائے گا، حالانکہ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کبھی ضرورت ہو تیز پڑھنے کی بھی تو اتنا تیز پڑھا جائے کہ جو مخارج ہیں، جو مد ہیں، جو غنّے ہیں، جو اس کی بنیادی صفات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ واضح رہیں، جہاں سے مخارج حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ مخارج الگ الگ سمجھ میں آئیں۔ بہرحال بہت تفصیلات ہیں اس میں۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے شروع میں اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ یہ جو تبلیغ والے ہمارے اللہ کی عظمت بڑائی بیان کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ، ایک صاحب کسی کو دعوت دے رہے تھے، میں وہیں کھڑا ہوا تھا، تو وہی کہنے لگے دیکھو بھائی اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں، اور اللہ کی ذات بڑی ذات ہے۔ تو وہ جن کو دعوت دے رہے تھے وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہے، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات بتائیں، یہ کون سی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں اللہ خود حکم دے رہے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اب امام صاحب آتے ہیں نماز میں، ہر نماز کے شروع میں کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ اب کوئی کہے بھائی کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آئیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ بذات خود مقصود ہے اللہ کی عظمت بڑائی کا بولنا بھی اور سننا بھی، اور بار بار بولنا، بار بار سننا، بار بار اس کے تذکرے کرنے، اس کے ذریعے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اس کے ذریعے ایمان جو بوسیدہ ہو جاتا ہے اس میں تازگی آتی ہے۔ تو اس کا یہ خطاب تو حضور کو ہے، لیکن پوری امت کے لیے حکم ہے کہ ہمیں اللہ کی عظمت بیان کرنی چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اس کے بعد اور بھی اہم بات ہے، ایک اہم بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت والے ہیں وہ مجرمین سے، جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا؟ فی جنات یتساءلون، جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت میں ہوں گے، یتساءلون، اور پوچھ رہے ہوں گے، کس سے پوچھ رہے ہوں گے؟ عن المجرمین، جہنمیوں سے، مجرمین سے۔ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کا نام ہے، جہنم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کے بنیادی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جہنمی وہاں کہیں گے، لیکن اس وقت کا کہنا، اس وقت کی پشیمانی، شرمندگی، افسوس فائدہ نہیں دے گا، ابھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور کیا کہیں گے؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتوں میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کی باتوں میں بس لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ جو یقینی بات تھی وہ آ گئی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، قیامت آ گئی ہمارے سروں پر۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جہنمیوں کے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سورہ قیامہ ہے، بہت اہم سورت ہے، قیامت کی منظر کشی۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، انسان کا وہ نفس کہ وہ گناہ پر اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو ہچکولے لگاتا ہے کہ جی تو غلط کر رہا ہے، جس کو ہم اردو میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے، ضمیر زندہ ہونا چاہیے، ضمیر مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جائے تو فوراً انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو ملامت کرے، اس کی قسم کھائی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیا یہ گمان کر لیا؟ مشرکین کا یہ گمان تھا کہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹ جائیں گی تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلا، ہاں کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں۔ یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں نا، ہم جو تھم نیل کہتے ہیں، ہم جو فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے، ان ہڈیوں پر گوشت بھی چڑھا دیں گے، ان ہڈیوں پر کھال بھی چڑھا دیں گے، اور ان کھالوں کے اندر کے جو پرنٹ ہیں، جو پورے ہیں، اس کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے جیسے دنیا میں تھے۔ ہڈیوں کو زندہ کرنا اور ان کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات، ہم اس سے آگے کا کام کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی، جس وقت انگلیوں کے نشانات کا یا تھم نیل کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ دستخط کرتے تھے یا مہر لگاتے تھے۔ حضور کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی جس کو حضور کی خاتم کہا جاتا تھا، اس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، کہ جب کسی کو خط وغیرہ لکھتے تو حضور اس انگوٹھی سے جو ہے وہ مہر لگاتے، بس یہ تصور تھا۔ انگوٹھے لگانے کا، فنگر پرنٹس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 14 سال پہلے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم فنگر پرنٹس بھی اسی طرح بنا دیں گے۔ جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک چیز، حتیٰ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انگلیوں کے جو پورے ہیں ان پوروں کو بھی ٹھیک ٹھیک بنا دیں گے۔ سورہ دہر ہے اور اس میں بھی انسان کی خلقت اور انسان کا مرنا، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ کوئی بدلہ چاہیے نہ کوئی شکر وغیرہ کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اس میں بھی قیامت کا قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، ہوا کی قسمیں کھائیں اور فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، اس سے کوئی مفر، کوئی انکار نہیں ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اور اس کی پوری منظر کشی کی گئی ہے، اور ہر چیز ایسی ہے کہ اس کی تفصیل ہے۔ لیکن یہ جو خلاصہ تراویح کا سلسلہ ہے، اس کا مقصد ایک طلب پیدا کرنا ہے، اس کا مقصد ہمیں ایک فلیور، ایک ذائقہ محسوس ہو، اور پھر وہ جو جذبہ اندر پیدا ہو جائے، جو پیاس پیدا ہو جائے، اس پیاس کو بجھانے کا ہم سامان کریں، اور پورا سال ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں، مستند علماء کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں، ایسے علماء جن کے دروس ہوتے ہوں ان کے درس قرآن میں بیٹھیں، تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔